معافی دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ معافی ایک ایسا عمل یا ایسا فیصلہ ہے آپ کے اندر جو غصہ، نفرت، جو ناراضگی کے جو جذبات ہیں، آپ اس کو نکال دیتے ہو اس شخص کے خلاف جس نے آپ کو بہت دکھ دیا ہو، کوئی تکلیف دی ہو۔ اور معاف کر دینا کیا کمزوری کی علامت ہے؟ آپ کس طرح یہ ہمیں سمجھیں؟ یہ معاشرے میں اس کو دیکھا ایسے ہی جاتا ہے کہ معاف کرنا کمزوری کی علامت ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کو، عدل کو نظر انداز کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے، اس پر بات کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ہے فارگیونیس، معافی۔ معافی ہے کیا؟ معافی دینے اور خود کو معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ افراد جنہوں نے آپ کو زندگی میں بڑا تنگ کیا ہو، ہر طرح سے انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، تو ایسے افراد کو کیسے معاف کیا جائے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فارگیونیس کوچ محمد وقاص ملک صاحب۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا فاؤنڈیشن میں۔ اچھا سر، یہ جو معافی، میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا معافی ہے کیا، اور معافی دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اچھا، معافی ایک ایسا عمل یا ایسا فیصلہ ہے جس میں آپ کے اندر جو غصہ، نفرت اور جو ناراضگی کے جو جذبات ہیں، آپ اس کو نکال دیتے ہو اس شخص کے خلاف جس نے آپ کو بہت دکھ دیا ہو، کوئی تکلیف دی ہو، یا ایسا نقصان پہنچایا ہو کہ آپ کا دل جو ہے وہ بہت ہی چھلنی ہو گیا ہو۔ تو معافی جو ہے وہ خود کو آزاد کرنے کا نام ہے، غصے، ناراضگی اور نفرت کے جو جذبات ہیں اس سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، اگر ہم معافی کو تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے، تو معافی کے مراحل یا درجے وہ کیا ہیں؟ بیسیکلی معافی کے 3 مراحل ہوتے ہیں، جسے پہلا مرحلہ ہے فیصلے کی معافی، جسے کہتے ہیں ڈیسیژنل فارگیونیس، یعنی آپ نے کسی کو معاف کیا لیکن ابھی اس کے آپ نے ذہن کی حد تک اس کو معاف کیا، یعنی آپ نے دل سے معاف نہیں کیا۔ جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے یا آپ کو کوئی بات یاد آتی ہے تو آپ دوبارہ اس دکھ کو ذہن میں دہراتے ہو، تو یہ کہتے ہیں ڈیسیژنل فارگیونیس، فیصلے کی معافی۔ لیکن ابھی بھی آپ کے جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھتے ہیں اس کو دیکھ کر۔ دوسرا لیول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایموشنل فارگیونیس کا۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ آپ جو نیگیٹو جذبات ہیں، غصہ، نفرت، ناراضگی، اس کو نکالتے ہو اور اس کی جگہ ریپلیس کرتے ہو سمپتھی کو، ایمپتھی کو، کمپیشن کو، ہمدردی کو، محبت کو۔ اور آپ دیکھتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے مجھے دکھ دیا ہے تو انگلش میں کہتے ہیں ہرٹ پیپل ہرٹ، ہو سکتا ہے وہ بھی دکھی ہو، تو آپ ہمدردی کے لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ جو تیسرا لیول ہے وہ ہے اسپرچول فارگیونیس کا۔ اچھا، یہ لیول جو ہے وہ اس میں ہے کہ جیسے آپ کے کپڑوں پہ کوئی داغ ہے اور وہ بالکل ختم ہو گیا ہو، یعنی روح کی معافی۔ یعنی پہلی جو ڈیسیژنل فارگیونیس تھی وہ تھی فیصلے کی معافی، دوسری تھی یعنی وہ ہیڈ سے تھی، آپ کے دماغ سے تھی، دوسری تھی ہارٹ سے، اور تیسری ہے سول سے۔ تو یہ 3 لیول ہیں، اور یہ معافی جو ہے یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اٹس ناٹ اے سنگل ٹائم ایکٹ، اٹس ناٹ اے ون ٹائم ایکٹ، یہ اٹ شوڈ بی پریکٹس آن ڈیلی بیسس۔ یہ ہمیں ہر روز اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اور ہمیں کیوں معاف کرنا چاہیے لوگوں کو، اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی اگر آپ غصہ دل میں رکھتے ہیں یا نفرت رکھتے ہیں یا ناراضگی رکھتے ہیں تو یہ الٹیمیٹلی آپ کو نقصان دے رہی ہے، یہ دوسرے شخص کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ بغیر کسی کو اس معافی مانگے بھی کسی کو معاف کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے معافی مانگے گا تو آپ معاف کرو گے، آپ ویسے بھی اس کو معاف کر سکتے ہو۔
ٹھیک ہو دل ہی دل میں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں اور جو سٹوریز ہم سنتے ہیں اس میں جو بدلہ لیتا ہے، بدلہ لینے کو بہت زیادہ جو ہے وہ گلیمرائز کیا جاتا ہے. آپ جس طرح مختلف سٹوریز ہوتی ہیں تو آپ نے بھی سنا ہوگا اور آبزرویشن بھی ہے. اور آپ تو جس طرح پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا ایک ایسے شخص سے ملا ہوں جو فارگیونیس کوچ ہے. ہم نے اس سے پہلے فٹنس کوچ تو سنے تھے، ریلیشن شپ کوچ بھی سنے تھے، اور کمیونیکیشن ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں، کوچ ہوتے ہیں، وہ بھی سنے تھے. لینگویج جو کوچ ہیں وہ بھی ہم نے سنے تھے. لیکن فارگیونیس کوچ جو ہے وہ پہلی بار میں کسی فارگیونیس کوچ سے ملا ہوں. تو کیا جو بدلہ لینا ہے وہ گلیمرائز ہے، اور معافی دے دینا اور معاف کر دینا کیا کمزوری کی علامت ہے؟ آپ کس طرح یہ ہمیں سمجھائیں یہ گے؟ معاشرے میں اس کو دیکھا ایسے ہی جاتا ہے کہ معاف کرنا کمزوری کی علامت ہے. حالانکہ جو معافی کی جو تعریف ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ خود کو غصے، نفرت اور ناراضگی سے کے جذبات سے نکال دیتے ہو اور خود کو آزاد کرتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کو، عدل کو نظر انداز کیا گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ ایٹ اے ٹائم کسی کو معاف بھی کر سکتے ہو اور آپ انصاف کو بھی جو ہے وہ پرسو کر سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو تو گیا. یہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب معافی دینا اور معاف کرنا یہ کس طرح سیکھیں؟ کیونکہ میں آپ کے سامنے سچویشن رکھتا ہوں کہ ایک ایسا فرد جس کو اپنوں نے یا معاشرے میں جس طرح بھی ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے ہر طرح سے جب بھی مجھے ضرورت تھی سپورٹ کی، یہ جانتے تھے کہ میں اس وقت مشکل وقت سے گزر رہا ہوں، تو بجائے اس کے کہ یہ میری سپورٹ کرتے، انہوں نے ہر طرح سے مجھے مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی، ہر طرح سے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی، اور ہر طرح سے مجھے انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں. تو میں کیسے معاف کر دوں؟ میں ان کو معاف ہی نہیں کر سکتا. تو معاف کرنا کیسے سیکھیں پھر ہم؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے کا مطلب ہے صلح کرنا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. معافی کا تعلق آپ کے اپنے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور صلح جو ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص نے آپ کو دکھ دیا اور آپ سمجھتے ہو کہ یار میں اس سے کچھ باؤنڈریز مینٹین کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس نے مجھے ایسا دکھ دیا ہے کہ اس نے مجھے اندر سے ہلا دیا، تو میں اس کے ساتھ باؤنڈریز مینٹین کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کر سکتے ہو، ان باؤنڈریز کو مینٹین کر سکتے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ معافی جو ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں، کوٹیشن ہے، ٹو forgive is to set a prisoner free and discover that prisoner was you. ٹھیک ہے. اور اسی طرح انگلش کی ایک اور کوٹیشن ہے کہ ہولڈنگ آن ٹو اینگر از لائک ڈرنکنگ پوائزن اینڈ ایکسپیکٹنگ سم ون ٹو ڈائی. یعنی خود آپ غصہ آ رہا آپ کو ان لوگوں پہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس پین کو بار بار ری لیو کر رہے ہو، تو یہ آپ کی اپنی گروتھ کے لیے نقصان ہے. آپ اگر اس جسے کہتے ہیں وکٹم مینٹیلٹی میں رہو گے کہ اس نے تو میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں، تو آپ پھر اس مینٹیلٹی سے نکل نہیں پاؤ گے اور آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. تو یہ آپ اپنی گروتھ میں رکاوٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جب بھی ہم معافی کا ورڈ سنتے ہیں یا معافی کے متعلق سنتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی کو معاف کرنا ہے، یا کسی نے معافی مانگنی ہے تو معاف کرنا ہے، یا پھر ہم نے معافی مانگنی ہے دوسرے سے. جب بھی معافی کا ہم سنتے ہیں تو ایسے ہی ہے. تو جس طرح آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ خود کو معاف کرنا جو ہے وہ بھی معافی کی ایک قسم ہے، اور خود کو معاف کرنا جو ہے وہ دوسروں کو معاف کرنے سے زیادہ مشکل ہے. تو یہ کس طرح ہے؟ تھوڑا اس بارے میں ہمیں بتائیے. اچھا دیکھیں، اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں. معافی اور صلح دو علیحدہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کسی کو معاف کر سکتے ہو لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے صلح بھی کرنا چاہو. ٹھیک ہے. معافی ایک طرفہ عمل ہے، یعنی آپ نے اپنے اینڈ سے کرنا ہے کہ میں اس کو دل میں ہی معاف کرتا ہوں، اور اس کے لیے اس کا معافی مانگنا بھی ضروری نہیں ہے. صلح جو ہے وہ دو طرفہ عمل ہے. یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ دو پہاڑ ہو اور ان میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہو، تو جتنا زیادہ گیپ ہوگا اتنا ہی ان کو پل کو بنانا مشکل ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اور جسے کہتے ہیں انجسٹس گیپ، مثال کے طور پہ اگر صلح کرنی ہے تو اگر جتنا بڑا زیادہ گیپ ہوگا، انجسٹس گیپ ہوگا، تو اتنا ہی زیادہ یہ اسے کہتے ہیں ریکنسیلیشن، صلح کرنا مشکل ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی پل بنتا ہے وہ دونوں سائڈ سے شروع کیا جاتا ہے. واہ،
وہ بیچ سے نہیں شروع کیا جاتا. بالکل ایسے ہی. تو جب ایک سائڈ اپنی جو ہے وہ بنا رہے ہوں گے، یعنی آپ اپنی سائڈ سے کوشش کر رہے ہوں گے صلح کی، تو جب دوسری سائڈ دیکھے گی کہ وہ آپ کوشش کر رہے ہو، تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی سائڈ سے پل بنانا شروع کر کیا دے. خوبصورت مثال ہے، کیا خوبصورت مثال ہے. واہ تو واہ. اس میں یہی ہے کہ جب بھی آپ نے پل بنانا ہے تو آپ نے اپنی سائڈ سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہو صلح گیا. کرنی ہے تو اپنی سائڈ سے آپ نے صلح کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ہم اب معافی جو ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ معاف کرنا بڑا مشکل ہے یا معافی دینا جو ہے وہ بڑا جو ہے کیا نام ہے مشکل کام ہے، تو اگر ہم اس کو نفسیاتی طور پہ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو معافی ہے، اگر معافی دے دی جائے، معاف کر دیا جائے یا معافی مانگ لی جائے، تو اس کے نفسیاتی طور پر اس انسان کو خود کیا کیا فائدے ہوں گے؟ اچھا، یہ اتنا اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے. اور جب انسان کو پتہ چل جائے اور وہ اس عمل سے گزر جائے تو وہ پھر ایک دعا کے مرحلے میں آ جاتا ہے کہ یہ کیسی بات مجھے پتہ چل گئی. جو سٹڈیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ خوش رہنے کے لیے ہمیں 4 قسم کی ہیلتھ چاہیے، 4 ٹائپس آف ہیلتھ چاہیے. ایک ہے جسے کہتے ہیں فزیکل ہیلتھ، دوسرا ہے مینٹل ہیلتھ، تیسرا ہے ایموشنل ہیلتھ اور چوتھا ہے اسپرچول ہیلتھ. اگر یہ ان میں سے ایک بھی ہیلتھ جو ہے وہ اس میں کمی ہو تو آپ خوش نہیں رہ سکتے. اور معافی کا تعلق یہ ہے کہ ان چاروں ہیلتھ کے ساتھ ہے. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہو تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے، یعنی آپ جو ذہن میں کیسٹ ایک چلا رہے تھے، اس پین کو ریلیو کر رہے تھے، وہ آپ بند کر دیتے ہو. فزیکل ہیلتھ، یعنی اگر آپ کو غصہ آتا ہے اس شخص پہ تو آپ کو ہارٹ رسک زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی اس سے امپروو ہو رہی. ایموشنل ہیلتھ، یعنی آپ جو ہے وہ اب خوش رہو گے، غصہ جو ہے وہ اگر ہوگا تو آپ خوش نہیں رہو گے. اسی طرح اسپرچول ہیلتھ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسپرچولی ایک روحانی طور پہ پرسکون فیل کرو گے. اور معافی جو ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے بس چاہیے کہ تم معاف کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ٹھیک ہو گیا. ہم خود کے لیے تو معافی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دوسروں کو معافی نہیں دے رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بھی معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، انسان کا جو انسان پر اثر ہوتا ہے انوائرمنٹ کا، وہ بڑا انسان پر اثر ہوتا ہے. جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جس طرح اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ ویسے ہی عمل کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اس وقت اپنی قومی سطح پر دیکھ لیا جائے اور اسٹیٹ سطح پر دیکھ لیا جائے تو اس قوم کے جو بڑے ہیں، اس قوم کے جو فیصلہ ساز ہیں، اس قوم کے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی کہ جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں، جن کے فیصلے کہیں نہ کہیں لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے چھوٹے فیصلے نہیں ہوتے، قوموں کی قسمت کے اور یعنی کہ 26 کروڑ عوام کی قسمت کے جو فیصلے کرنے والے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو 3 سٹیک ہولڈر ہیں، سیاست دانوں کی آپسی لڑائیاں، اور یہ دو ہو گئے، اور تیسرا ہو گیا اسٹیبلشمنٹ. اگر ہم دیکھیں تو تینوں طرف ہی ایک کھینچا تانی ہے، تینوں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے. تو اب اس صورتحال میں، کیونکہ آپ ایک فارگیونیس کوچ ہیں، آپ یہ اسپیشلائزڈ آپ نے کام کیا ہے صرف فارگیونیس پر، اور آپ نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے. ایک تو آپ اپنی کتاب کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے، اور دوسرا اس وقت جو ہماری جو قومی طور پر جو ہماری حالت ہے، ہمارے بڑوں کی جو صورتحال ہے، اس کو آپ کس طرح، اس کا کیا حل ہے، اس کو کس طرح سے معافی کو کیا نام ہے معاف کیا جائے یا معافی مانگ لی جائے یا معاف کر دیا جائے، تاکہ قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو کس طرح، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جیسے ہم دوسری سکلز کو سیکھتے ہیں، جیسے کمیونیکیشن سکلز ہے اور جتنی بھی مارکیٹ میں سکلز ہیں، ان کو ہم ٹائم لگا کر اس سکل میں پالش ہوتے ہیں اور سکل میں جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح یہ چیز فور شور ہے کہ معافی ایک سکل ہے. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے ون ٹائم ایکٹ، اور ہمیں اس کو پریکٹس کرنی ہے. ہم بیسیکلی اس معاشرے میں فارگیونیس کی پریکٹس کی ضرورت ہے، جس سے جو ہے وہ ہماری اپنی ذہنی حالت، معاشرے کی ذہنی حالت بہتر ہوگی، اور فارگیونیس سے ڈیفینیٹلی ایک معاشرہ بھی ترقی کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جیسے واصف صاحب کا جملہ ہے کہ غصہ وہ شیر ہے جو آپ کے مستقبل کو بکری بنا کر کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ہم معافی نہ دینے کا جو زخم ہوتا ہے نا، وہ انسان کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ خود کا جو ہے وہ نقصان کرتا رہتا ہے.
اور جو آگے وہی جنریشن میں ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے کہ ایک گھر میں کسی نے معافی کا کلچر نہیں دیکھا، اپنے بڑوں میں نہیں دیکھا کہ بڑے معاف نہیں کر رہے، تو وہ چھوٹے کیسے سیکھیں گے معافی؟ یعنی کہ یہ چھوٹے، آج تو یہ چھوٹے ہیں، بڑے یہ جب یہ بڑے ہوں گے تو مستقبل میں یہ فیصلہ ساز ہوں ایسے ہی گے، تو یعنی کہ مستقبل کے یہ بڑے ہیں، اور اگر ان بڑوں نے اپنے بچپن میں اگر معافی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے یہ کریں گے؟ ایسے ہی ٹھیک ہے۔ ہو گیا۔ میری بک کا نام ہے وہ یہی ہے، لرن فارگیونیس اسکل، یعنی یہ نام ہی میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ ایک اسکل ہے، لرن فارگیونیس اسکل اینڈ امپروو یور مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بک کا نام ہے، اور اس میں ہے کہ ان لاک دا پاور آف فارگیونیس، یعنی آپ نے اس جو فارگیونیس کی طاقت ہے اس کو آپ نے ان لاک کر دینا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس بک میں یہی ہے کہ معافی کیوں ضروری ہے اور دوسروں کو کیوں معاف کرنا چاہیے۔ جو ساری گفتگو کا جو ایک لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ معافی جو ہے وہ دوسرے کو فائدہ دینے سے پہلے آپ کے اپنے لیے فائدہ ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اگر معاف نہیں کر رہا اور اب ایک فزیکلی مینٹلی جو ہے وہ اپسٹ ہے، تو وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک کیسے وہ ان پہ رحم شفقت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خود ڈسٹرب ہے۔ جب آپ کی مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی اور اسپریچول ہیلتھ بہتر ہوگی، آپ خوش ہوں گے، تبھی جو ہے وہ آپ گھر میں اچھا ماحول رکھیں گے۔ گھر میں اچھا ماحول سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی اچھی پرورش ہوگی تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہوگا اس سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، وہ لوگ جو آپ کی فارگیونیس پہ جو بک ہے وہ کس طرح آپ کی بک کو آرڈر کر سکتے ہیں، یا کس طرح آپ کی بک تک ایکسیس جو ہے وہ لے سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ امیزون پہ اویلیبل ہے، تو وہاں سے جا کے جو ہے وہ اس کو امیزون سے وہ بائی کر سکتے ہیں۔ ای بک ہے یہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فی الوقت اس کی وہ جو کیا کہتے ہیں پیپر فارم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان لاک دا پاور آف فارگیونیس، لرن فارگیونیس اسکل اینڈ امپروو یور مینٹل ہیلتھ۔ محمد وقاص ملک صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔